اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب سے معذرت کرتا ہوں، کچھ دن طبیعت ذرا ناساز تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کریں۔ آپ یقین جانیں، جب میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی نا تو مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ اللہ رب العزت تجھے یہ کوئی ہے سوال انسان جب اکثر کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کیسے کریں۔ اللہ تو راضی ہونے والی ذات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کو راضی اصل میں کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان سے ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اسی گناہ کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہی رہتے ہیں حتیٰ جب تک وہ توبہ نہ کریں، اور وہ توبہ ہو نامی توبہ نہ ہو۔ توبہ کا معنی کہ بھائی گناہ ہو گیا تو اللہ معاف فرمائے اور اب اس توبہ پہ برقرار رہنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو سب سے ضروری بات جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے وہ ہے دو آنسو، بس اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریفیں اللہ کو کیا کرو، اللہ کو اللہ کی تعریفیں بے حد پسند ہیں۔ اسی لیے سورۃ فاتحہ ساری ہی تعریفوں سے بھری۔ سورۃ فاتحہ میں تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین چیزیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ تمام تعریفیں اللہ آپ ہی کی تو ہیں، آپ ہی کے لیے ہیں، آپ بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب کسی کو منانا ہو نا تو اس کی بندہ تعریفیں شروع کرتا ہے، اس کی بندہ تعریفیں شروع کرتا ہے، اور تعریفوں کے اندر ہی اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ راضی ہو جاتے ہیں تعریفیں۔ لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہیں جب اللہ ان کو دیکھتا ہے اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ قرآن پڑھے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کس کے لیے کہا؟ صحابہ کے لیے کہا۔ صحابہ سے اللہ راضی تھے۔ تو جو رضی اللہ ہے اس کا معنی کہ اللہ تو ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو وہ راضی کرنے والے جو کام ہیں اب وہ سنیں۔ اپنا اخلاق اعلیٰ رکھیں، اپنا اخلاق، شریعت میں اخلاق کی بہت زیادہ پابندی، اس بات سے پابندی ہے کہ اخلاق اچھا نہ ہوا تو پھر کام خراب ہے۔ اخلاق کو پابند کریں، اخلاق کے پابند ہوں، اخلاق پہ پابندیاں نہیں لگانی۔ پہلی بات جو یہ اخلاق کی ایک وضاحت سے ایک اور بات سمجھ لیں، ایک اور بات وضاحت سے سمجھ لیں کہ جو اخلاق پہ پابندی ہے اس کا معنی علیحدہ ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اخلاق پہ پابندی کا مطلب کہ بھائی اب اخلاق اپنانے ہی نہیں ہے، اخلاق کے پابند ہونا ہے، اخلاق کو پابند نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلی چیز ہے کہ اخلاق کا بندہ اعلیٰ۔ جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کا لہجہ نرم کر دیتے ہیں اور اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا لگے نا کہ یار آج میرا لہجہ بہت نرم ہے، آج میں بہت خوبصورت انداز سے اگلے سے بات کروں، تو سمجھ جائے کہ وہ مالک الملک جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق بنایا، وہ آپ سے راضی۔ اگر انسان کو بعض اوقات رونا نہیں آتا، گناہوں کی وجہ سے دلوں پر اتنا زنگ لگ جاتا ہے کہ بعض اوقات رونا نہیں آتا، تو کیا کریں؟ میرے بندے تجھے رونا نہیں آتا، تو رونے والی شکل بنا لے، اللہ رونے والی شکل سے بھی راضی ہو جاتا۔ اور آنسو نہیں نکل رہے، ٹپک رہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ آنسو ٹپکائیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے نیچے جو یہ پلکیں ہیں نا، پلکیں، ان کو خالی بھگو دے ان کو بھگونے سے فائدہ یہ ہوگا تیرے رستے کھول دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے۔ لوگوں کے آگے ترلے منتیں کرنے پڑتے ہیں، لوگوں سے باتیں منوانے کے لیے کیا سے کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے سے کام بند جو ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کھلتے ہیں،
بند رستے بھی کھولتا ہے. اللہ کا نام ہے اللہ الصمد، ایک صمد نام بھی اللہ کا، بڑا بے نیاز. ایک نام ہے ودود، محبت کرنے والا. جو شخص اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، کہ اللہ کے اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنی ہے. ان کے علاوہ اطاعت کسی کی نہیں کرنی. ہاں اللہ آخرت میں یہ پوچھے گا کہ میرے نبی کے طریقے میں نے تمہیں بتلا دیے، میں نے اپنے اطیعت اپنا تمہیں کہا کہ اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، تم نے غیروں کی اطاعت کیوں کی؟ اس اطاعت ان غیروں کی کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، علماء تو کہتے ہیں سنت واجبہ ہے. اس کو کٹوانے والا استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے، دل کانپتا ہے. ہم نے تو الحمدللہ جنہوں نے رکھی ان کو اس کی قدر پتہ ہے. اس داڑھی کی وجہ سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ بندہ شرمندہ ہو. کیونکہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی سنت ہے. زلیخا بلا وجہ نہیں عاشق تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر. حسن کی تو بات علیحدہ ہے، جو داڑھی ہے اتنی خوبصورت اللہ کے. دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب جادو لوگ کرنے آئے تھے تو انہوں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا. تو جب حلیہ اپنا لیا تھا تو جب جادو کرنے آئے اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، خریدنے جہنم آئے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. کیوں؟ نقل اتاری انہوں نے، خالی نقل میں. تو یہ تو ہماری اصل میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے نقل اتاری ہے، بڑے کھرے کی نقل اتاری، بہت سچے کی نقل اتاری. تو اگر کوئی چھوٹا کام کرنے سے بھی اللہ راضی ہو تو کریں. اب کتنے نوجوان میرے بھائی ایسے ہیں، ہمیں اکثر لوگ بتاتے ہیں داڑھی کاٹی روح کانپ جاتی ہے، دل پھٹ جاتا ہے. اس کی اہمیت جنہوں نے رکھی ان کو پتہ ہے. ہاں اس کی اصلاح ہو، اصلاح سے مراد یہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حج اور عمرے کا تھا موقع، تو انہوں نے 1 مٹھ سے زیادہ داڑھی جو تھی اس کو کاٹی. تو جو اصل چیز ہے نا، اکثر میں بھائیوں سے مجھے پتہ لگتا ہے یا کوئی رابطے میں ہوتا ہے کہ حضرت داڑھی یہ انتہائی سخت گناہ ہے، آپ تو کٹوا کے آ جاتے ہیں نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان دن میں 1000 سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں. سب سے پہلی سنت ہے یہ داڑھی. اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرتے ہیں نا، ماں باپ کو راضی کرتے ہیں نا کہ یار یہ چیز دلوا دیں، وہ چیز دلوا دیں. تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے نبی کا حلیہ اپنانا پڑے گا. یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، آنی جانی ہے. بقا جس کو ہے اللہ کو بقا ہے، اللہ کے علاوہ سب فانی. تو اللہ کو راضی کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے. اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں. تو آج کا موضوع بس اتنا ہی تھا کہ اللہ کو راضی کیسے کرتے ہیں. میں نے آپ کو مین چیزیں بتا دی، موٹی باتیں بتا دی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی عمل کریں. آپ سے درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. اب یہ ڈائلاگ ہے نا، یہ عجیب لگنے لگ گئے، یقین جانیں عجیب لگنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے اللہ کی محبت کے لیے آ رہے ہیں، آپ نہ بھی سبسکرائب کریں، نہ بھی کمنٹ کریں، نہ بھی لائک کریں. خدا کی قسم حاضری لگوانا اصل میں کام ہے. آپ بس ویڈیو سن لیں، آپ کا سننے سے اگر میرا دین بنتا ہے، اگر میری آخرت بنتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کی بھی بنائے. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ کم از کم اللہ کی بات کو سنیں. گانے تو لوگ سنتے ہی ہیں، باقی تقریبات تو لوگ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کریں. اللہ کو وہ محفلیں بڑی پسند ہے. اچھا اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہونے کی بات ہے. اللہ کو وہ محفلیں بھی بڑی پسند ہیں جہاں اپنی بات کو پیر رکھ دیا جائے اور اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے. اللہ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں. ہر مقام پہ، ہر قدم پہ اللہ راضی ہے وہ، لیکن راضی کرنا آنا چاہیے انسان کو. آپ ایک میرے کہنے پہ ایک کام کریں، آپ سے گناہ ہو گئے، آپ 2 رکعت توبہ کے نوافل پڑھیں. ٹھیک ہے جی، نیت کریں کہ توبہ کے نوافل، اور اللہ کو آگے صرف ایک بات، اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، تجھے تیری ذات کی قسم ہے. حضور نے فرمایا اللہ کو اللہ کی ذات کی قسم تو اللہ دعا رد نہیں کرتے. آپ کہیں تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو میرے تو گناہ ہی بڑے تھوڑے مولا. اللہ سے لاڈ کرنا سیکھ. اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ جو بغیر باپ کے
پیدا کر سکتا ہے وہ میرے گناہ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اور جب اللہ معاف کر دیں گے آپ کا دل اطمینان آ جائے گا، تسکین مل جائے گی، سکون مل جائے گا کہ ایسا جبار اللہ، ایسا قوت والا اللہ، آپ کو مزے آئیں گے اللہ سے مانگتے ہوئے۔ جو چیز مانگ رہے ہیں، دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے، جو اللہ نے جب کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا تو اللہ اس میں مختلف مقام ہے۔ اللہ دعا، مثال کے طور پہ ایک چیز چاہیے اور دعا بندہ کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو دینی ہے تو وہ دعا کر رہا ہے نا۔ اللہ نے وہی چیز دینی ہے جو وہ چیز مانگ رہا ہے، اور اگر وہ بہتر نہیں تھی اس نے اللہ کو کہا کہ اللہ تیرے ہاں تو بہتر کرنے میں تو بھی قادر ہے، اس کو نہیں میرے حق میں بہتر مجھے پتہ ہے لیکن تو بہتر کرنے پہ قادر ہے نا، اسی جو بہتر چیز نہیں ہے اس کو بہتر کر کے مجھے دے دے۔ تو یہ کر کے دیکھیں اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ ہی کریں انشاءاللہ۔ کبھی کسی بھی ٹائم بس مکروہات وقت میں نہ کریں، مکروہ وقت میں نہ کریں، ظہر کے بعد کر لیں، مغرب عشاء کے بعد کر لیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے درخواست ہے، آپ لوگ اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول کرے، اور جو چیز مانگ رہے اللہ آپ کو وہ عطا کرے۔ آپ جب اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک دن کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں اتوار کے دن کا، میں سنڈے کا دن کا سوچ رہا تھا کہ کم از کم لائیو آیا جائے 1 1.5 2 گھنٹے کے لیے، تاکہ براہ راست آپ کے مسئلوں کے حل آپ کو بتائے جائیں۔ تو اگر آپ مجھے مشورہ دیں، مشورہ دینا بھی سنت ہے، تو آپ مشورہ دیں کہ کیا ترتیب ہونی چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ہر جائز خواہشات کو، ہر جائز حاجات، ہر جائز مراد کو اللہ پورا فرمائے، جو آپ کہتے ہیں اللہ کو اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔